السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمت و برکت نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے عہد صدیقی میں ارتداد کا فتنہ. یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں ظاہر ہوا. ارتداد کی ایک لہر ایسے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اس فتنے کو کنٹرول کیا، یا اس سماج سے کس طریقے سے اس کا خاتمہ کیا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ ہے. یہ ایسا فتنہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس کے سامنے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ عزم کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے خلاف ایک چٹان بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہ، اس کو بڑھنے نہیں دینا، ختم کرنا. آج کے درس میں اس دور میں کیسا فتنہ تھا، ارتداد کی کیا لہر تھی، اس سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ارتداد ہوتا کیا ہے، مرتد کس کو کہتے ہیں، اور اسلام میں ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے. اور آخری بات یہ رہے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں کیا اس کے کچھ اشارے مل رہے تھے،
یہیں تک بات مکمل ہو جائے گی، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، ارتداد کہتے کس کو ہیں؟ ارتداد یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دے، کفر اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، یا اس شخص کو نام دیا جائے گا مرتد۔ مرتد وہ شخص ہے جس نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا، وہ مرتد ہے۔ اب کیسے کفر اختیار کرتا ہے؟ بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھا جائے تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے کام آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ انجام دے رہا ہے، لیکن ان میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان اعلان کر دے کہ میں اب مسلمان نہیں، اور رافضی وسیم رضوی، کیا نام تھا اس کا؟ وسیم نام تھا، اس نے کہہ دیا کہ اب میں چھوڑ چکا ہوں، اور باقاعدہ ہندو دھرم انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہ ہوتا ہے مرتد ہونا، ایک شکل یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کو گالی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، تو اس نے گالی دے کر کے کفر اختیار کیا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا، تو وہ بندہ کفر کی حالت میں مرے گا، یعنی مرتد ہو کے جا رہا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، مذاق اڑانا، یہ کفریہ کام ہے، کفر اکبر ہے، جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے بعض پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے۔ جیسے 6 چیزیں بتلائی گئی، ارکان ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان تمام چیزوں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان میں سے کوئی شخص کہے کہ میں اللہ پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں آخرت کو نہیں مانتا، میں تقدیر کو نہیں مانتا، تو گرچہ وہ خوب کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دیا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ ہے کہ اس نے کفر کیا، ایسا کفر جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ ہمیں سب پر ایمان لانا ہے، یا ایسے ہی جو کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ جب اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے تو اس میں جتنے بھی رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام یا رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم آخری نبی پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے، تو یہ کفریہ کام ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایسے کہتے قرآن پر تو ایمان ہے،
لیکن تورات پر میں ایمان نہیں رکھتا ہوں، انجیل پر میں ایمان نہیں رکھتا ہوں، زبور پر میں ایمان نہیں رکھتا، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دے ایمان لانے کا، اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، تمام کتاب قرآن بھی ہے، توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اس میں تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن بالکل یا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے اس طرح کرتا ہے تو اس طریقہ کہنے کی وجہ سے یا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا پھر جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، ہم پر واجب قرار دیا ہے، ان میں سے کسی چیز کو نہ مانے، انکار کر دے، جیسے نماز ارکان اسلام میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کوئی شخص کہہ دے کہ میں زکوٰۃ نہیں مانتا، نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں مانتا، روزہ تو کچھ نہیں ہوتا، یا حج کو نہ مانے، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، یا سب کو نہ مانے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آتی ہے تو ارتداد کی حالت میں موت آتی ہے، کفر کی حالت میں موت آتی ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو وہ جائز مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، وہ کہے نہیں سب صحیح ہے، ریلیشن شپ والا معاملہ ہے، ہم راضی وہ راضی، کیا معاملہ ہے؟ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، وہ کہا نہ حرام نہیں ہے۔ چوری کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، اور وہ کہے نہ ہم نہیں مانتے، تو پھر یہ کفر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو کچھ بھی کیا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ کفر پر مر رہا ہے، یہی مرتد ہونا ہے۔ آج بہت سارے واقعات پیش آتے، سننے میں آتا ہے فلاں کا بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو معاشقہ کے نام پر اپنے دھرم کو تبدیل کر دیے، یہ بھی ارتداد ہے، یہ بھی مرتد ہونا ہے۔ فلاں نے نماز کا مذاق اڑا دیا، فلاں نے داڑھی کا مذاق اڑا دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ عمل نہیں کر رہے، ایک الگ بات ہے۔ نماز ہم مانتے ہیں کہ فرض ہے لیکن نہیں پڑھ رہے تو گناہگار ہیں، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر کا معنی یہاں میں دوسرا لینا چاہتا ہوں، انکار نہیں ہے، یعنی ہم مانتے ہیں، زکوٰۃ ہم مانتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، تو نہ دینے کی وجہ سے گناہگار تو ہیں لیکن کافر نہیں ہوئے۔ روزہ ہم مانتے ہیں کہ فرض ہے لیکن نہیں رکھتے، تو نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار تو ہیں لیکن کافر نہیں۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں روزہ کا کچھ نہیں ہوتا، یہ علماء نے بنا دیا، قیامت کچھ نہیں ہوتی، آخرت کچھ نہیں ہونے والی، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، یہ انکار کرنا یہ کفر ہے۔ بے عملی کفر نہیں ہے، بے عملی کا دوسرا درجہ آتا ہے، اس کی بحث دوسری۔ یہاں جو بات چل رہی ہے وہ اس بات کی کہ انسان کفر کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا شخص کوئی ہے ان میں سے کچھ بھی کرتا ہے، اس طرح کا اور بہت ساری مثالیں ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کر دی، یعنی دین اسلام میں رہنے کے باوجود دین کو انہوں نے چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگ اگر کسی حالت میں ہیں تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے اور ان کو سمجھا کر کے توبہ کی تلقین کی جائے۔ جب وہ توبہ کر لیں تو الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، اسلام پر باقی ہیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر سمجھانے کے باوجود، بتلانے کے باوجود، توبہ کی تلقین کرنے کے باوجود ماننے کو تیار نہیں، تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ حاکم وقت، قاضی وقت یعنی اسلامی حکومت اگر ہے، پھر ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جس شخص نے اپنے دین کو یعنی اسلام کو بدل دیا، چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اس کو پھر قتل کر دیا۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو شریعت ہم کو ملی ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کر دے رہا ہے اور توبہ کی تلقین کرنے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کو قتل کر دیجیے۔ باقی اس کے جو اعمال ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُم مِّن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ دے، دین سے مراد دین اسلام کو چھوڑ دے، اور اس حالت میں مرے کہ کافر ہے، وہ کفر کر رہا ہے، تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھا ہے تو وہ برباد ہو گیا، حج کیا ہے وہ برباد ہو گیا، زکوٰۃ دیا وہ برباد ہو گیا، نمازیں پڑھی وہ برباد، قرآن جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں سب برباد ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہو جائیں گے، یعنی تمام اعمال گئے۔ کفر میں موت ہوئی، ارتداد کی حالت میں موت ہوئی، تو اس کے تمام اعمال برباد اور انجام کفار کے ساتھ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا الا وانه یجاء برجال من امتی، لوگوں ہوشیار رہنا، قیامت کے دن میری امت کے چند لوگ لائے جائیں، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ، اور ان کو بائیں جانب لے جایا جائے، یعنی جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ میں دیکھوں گا فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا ایجاد کیا ہے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے ایک بندے نے کہی ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تک کہ تمہیں گواہی دیتا ہوں ٹھیک ٹھاک تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو پھر تو ان کا نگراں ہے، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے بتلایا جائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ آپ کے بعد ارتداد کے راستے پہ چل پڑے تھے، اسلام کو انہوں نے ترک کر دیا، اور پھر ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی معزز رہا ہو، مقرب رہا ہو، کتنا بھی اعلیٰ عہدے پر فائز رہا ہو، اگر اس نے کفر کی حالت میں اس کو موت آتی ہے تو تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے انتقال کے بعد کیا دنیا میں ہوا آپ کو پتہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے جب دیکھیں گے کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، وضو کی نشانات جو چمک رہے ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی پہچانیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ہم کو آپ کیسے پہچانیں گے، پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی کیوں نہیں پہچانیں گے؟ تو انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے، اتنے سارے لوگ رہیں گے؟ تو کہیں گے تمہارے اعضاء وضو کی وجہ سے. یہ جو وضو کرتے ہیں، اعضاء کو دھلتے ہیں، اس کی وجہ سے پہچانیں گے، کیونکہ میری امت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ میری امت کے لوگوں کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے اور میں سمجھ جاؤں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی ایسے ان کو پہچان رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ اعضاء وضو سے چمک رہے ہیں. اور اس کو دیکھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو چیختے ہیں آپ کیا؟ یا ربی اصحابی، یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. تب اللہ رب العالمین فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا اضافہ کیا ہے اور کس راستے پہ چلے. اسی سے استدلال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں. اگر علم ہوتا تو پھر یہ بات آپ سے نہ کہی جاتی کہ آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا آپ کو پتہ نہیں. بلکہ آیت کریمہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قول یہاں نقل کیا گیا کہ وہ کہیں گے اپنی قوم کے لیے وہ کہیں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے وہی بات کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا مَا دُمْتُ فِيهِمْ تب تک کا تو میں گواہ ہوں کہ ہاں ٹھیک ٹھاک تھے لوگ، اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو اس کے بعد ان فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگراں رہا، کیا کر رہے ہیں تو جانتا ہے، مجھے علم نہیں. پتہ چلا کہ انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں پڑھنے سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اختلاف کو اتنا بڑھاوا اسی بنیاد پر مسلک الگ الگ کیے ہیں لوگوں میں. اللہ کے نبی غیب جانتے کہ نہیں جانتے، اس پر بحث چل رہی. بھائی قرآن میں جو ہے اسی کو مان لیجیے، حدیث میں جو ہے وہ مان لیجیے، اختلاف ختم ہو جائے گا. وہ جھگڑا، وہ گالی گلول، وہ دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں. جو قرآن میں ہے، جو سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ارے نہیں کیسے نہیں، مجھے تو پتا ہے. آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھ کو پتا ہے کیا کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہا نا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک میں تھا تب تک کا میں گواہ ہوں، اور جب میں اس کو وفات دے دی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا وہ اللہ جانتا ہے. تو بہرحال مرتدین کی یہ حالت ہے. اگر ارتداد کی حالت میں کوئی شخص کفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتلایا جائے گا اور اس سے توبہ کرنے کی تلقین کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے مان لیا جائے گا مسلمان ہے، اسلام کی حالت میں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسلامی حکومت ہے، قاضی وقت فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت یہ کہے گا کہ اس کو اب قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. اس کو مسلمانوں کے طریقے سے مسلمان میت کی طرح سے نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، اس کو ایسے پھینک دیا جائے گا، چیل کے ہوئے اس کی لاش کو نوچ لیں گے. اور وراثت میں اس کی وراثت اس کے ورثہ کو نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس کے ورثہ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور یہ کفر کی حالت میں گیا تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں، یعنی ایک دم ختم معاملہ ہوتا ہے. ایک سوال بہت اس پر ابھرتا ہے کہ جب دوسرے دین سے کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو ہم استقبال کرتے ہیں، نہ تکبیر لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے میں سے کوئی نکل کے جاتا ہے تو اتنی بڑی سزا یہ قتل کر دو.
دیکھیے اولاً تو یہ آخری دین، یہ اللہ کا منتخب کردہ دین، اس میں سے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی کیوں جائے؟ اس کو سمجھانا، بتانا، ڈرانا، سب کچھ کسی بھی طریقے سے رہتا ہو، یہ کوشش ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا، اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے سے پہلے، اللہ ان کو ہدایت دے، لوگ جشن منا رہے ہیں، ویسے بہت تکلیف رہتی ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، دھرم سنسد چل، بڑی تکلیف رہتی ہے، اور یہ سب اللہ ہدایت۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں، مراد دین کو قبول کرنے سے پہلے خوب تحقیق کر لیجیے۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں کی جائے گی اسلام قبول کرنے والا مار ڈالے گا، بلکہ خوب اطمینان سے تحقیق کر لیجیے تب اسلام میں آئیے۔ ہاں اسلام میں آ گئے تو پھر جانے کا راستہ نہیں، سوچ سمجھ کے آنا، جب باتیں سمجھ میں آئے تبھی اسلام قبول کیجیے، ورنہ نہیں۔ اور جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، صحیح دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی دعوت ہے، یہ آپ مان گے تو اس کے بعد اگر آپ قبول کرتے ہیں تو پھر اچھی چیز کو چھوڑ کے واپس نہیں جایا جاتا۔ اور ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو باغی ہو جائیں، بلکہ ہر کنٹری میں ایک قانون ہے، جو آپ کے قانون سے بغاوت کرے اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ ہندوستان کے ایک قانون ہے، اگر کوئی کہے میں اس کو نہیں مانتا تو وہی قانون کہتا ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ اسی طریقے سے یہ اسلام ایک قانون ہے، شریعہ عربی میں شریعہ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ قانون ہے۔ اسلام ایک شریعت ہے، یہ قانون ہے، یہ کہتا ہے کہ جس کو ماننا ہے سوچ سمجھ کے مانے، ورنہ اس سے بغاوت کا انجام ہے کہ پلے کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی دکان نہیں کہ آتے جاتے رہو، جو چاہے آج اسلام قبول کر لیا کل نکل گیا، نہیں، اطمینان سے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کریں، اور اس کے بعد جب قبول کر لیں تو راستہ نہیں ہے جانے کا، ورنہ یہ فتنہ ہے ابتدا سے، اس کو دیکھ کے وہ جا رہا، اس کو دیکھ کے وہ جا رہا، اس کو دیکھ کے وہ جا رہا، اس کو روکنے کے لیے شریعت نے یہ کہہ دیا کہ قبول کرنے سے پہلے خوب اطمینان کر لیجیے، جب اطمینان ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے اسلام قبول کیجیے، اور یہ جان لیجیے کہ اس کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں۔ اچھا یہ قتل کون کرے گا؟ جب حاکم وقت مسلمان ہے، وہ فیصلہ لے رہا ہے، یا ہماری عدالت ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، قاضی یہ وقت فیصلہ کر رہا ہے کہ واقعی یہ مرتد ہو گیا ہے، کفریہ باتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، نہیں مانتا، توبہ کی تلقین کی جاتی ہے، توبہ نہیں کرتا، تو یہ کام ان کا ہے، ہر شخص کا نہیں کہ ہم کسی کو دیکھا یہ کافروں کا مار دو، نہیں، اپنی اولاد بھی اگر ہے تو ہمیں اختیار نہیں کہ اس کی گردن مار دیں۔ یہ سب عدالت کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، جہاں اسلامی حکومت ہوگی اس پر عمل ہوگا، اور اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر جیسے وسیم رضوی وغیرہ گھومنے دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، وہ تمام چیزیں ہیں۔ آخری بات، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ ارتداد کا فتنہ تھوڑا شروع ہو گیا، آخری دور تھا۔ ایک شخص ہے مسلمہ کذاب، آپ نے شاید نام سنا ہو، اس نے بعد میں نبوت کا اعلان کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب نازل ہوتی، وحی آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شخص مسلمہ کذاب، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ،
بنو حنیفہ. یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ والی بات نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ دوسرے ہیں. وہ بنو حنیفہ وہاں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا. تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں اس شرط پر آپ کی اتباع کروں گا، آپ کی بات کو مانوں گا کہ اپنے بعد حکومت مجھے دے دیجیے، وصیت کر دیجیے کہ میرے بعد حکومت ان کو ملے گی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ ایک صحابہ رسول حضرت قیس بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر گئے اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی کہہ لیجیے یا لکڑی کا ایک ٹکڑا کہہ لیجیے وہ لے کے گئے اور کہا کہ تمہیں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی میں دینے کو تیار نہیں، اگر تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، میری اتباع کرتے ہو تو وہ اللہ کے لیے ہے، کسی شرط کے عوض مجھ پر ایمان لاؤ یا اس پر باقی رہو، یہ نہیں ہونے والا. اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خود ہی تمہارے انجام تک پہنچا دے گا. اللہ کے نبی نے پھر ایک بات کہی کہ مجھے لگتا ہے انی لأراک ما اریت فیہ ما رأیت، کہ میں تم کو وہی سمجھ رہا ہوں جو مجھ کو خواب میں دکھلایا گیا. صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا کہ اس خواب میں کیا دکھلایا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ خواب بیان کیا، بخاری کی روایت ہے کہ نیند کی حالت میں مجھے خواب میں دکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 کنگن ہیں سونے کے. اس کو دیکھ کے میں گھبرا گیا، مجھے وحی کہ فأوحی الیہ، میری جانب وحی کی گئی کہ اس میں پھونک مارو. کہتے فانفقتها، جیسے میں نے پھونک مارا فطارا، وہ دونوں کنگن اڑ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر یہ سمجھا ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ایک مسیلمہ اور دوسرا تھا اسود العنسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خواب کی تعبیر یہ بتایا کہ 2 ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور یقیناً بعد میں یہ ہوا. یعنی وہ فتنہ وہیں سے شروع ہو چکا تھا، وہ ایک طریقے سے انتظار میں تھے. اور پہلا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے یہی مسیلمہ کذاب ہے، لوگوں کو یہی اکٹھا کرنے لگتا ہے اور اس طریقے سے وہ تمام چیزیں آگے بڑھتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اس فتنے کی تھوڑی سی شروعات ہو چکی تھی، لیکن ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو الحمدللہ انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا اس کو دبایا ہے، پھر دوبارہ اس کم از کم خلافت راشدہ میں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. الہ میں کرنے سنوں کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اسلام پر ہمیں باقی رکھ، اسلام پر ہی ہماری موت ہو، کفر سے بچا، ارتداد سے بچا، ارتدادی فتنے سے بچا، صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم.